کن فیکن۔ حیان کو ناشتہ کروا کر وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ گندم دھو کر خشک ہونے کے لیے چھت پر پھیلا رہی تھی۔ حیان نیچے سے چلا کر بولا، ماما میں نے 10 روپے پرس سے نکال لیے ہیں، چیز لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ رکو تو، سنو تو، اس نے چھت کی منڈیر سے جھانک کر آواز لگائی، مگر وہ انسنی کرتا ہوا نکل گیا۔ اس لڑکے کا کیا کروں میں؟ ناشتہ حلق سے اترا نہیں اور چیز کھانے نکل گیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے اتری۔ اکیلی ماں کے لیے اکلوتی اور یتیم اولاد کو پالنا بھی جان جوخم کا کام ہے۔ مومنہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نہ سسرال میں کوئی تھا جو خیال کرتا اور نہ میکے میں کوئی اس قابل تھا کہ سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ ایک چھت اپنی تھی جسے وہ بڑی نعمت سمجھتی تھی کہ یہ چھت نہ ہوتی تو در در کی ٹھوکریں مقدر ہوتی۔ اس نے سلائی مشین کو صاف کیا اور یوں ہی ایک نگاہ گھر کے سونے آنگن پر ڈالی۔ اداسی گھر کی منڈیر پر اوندے منہ لیٹی تھی۔ مومنہ نے اس قدر خاموشی اور سناٹے کے راج سے گھبرا کر ٹیلی ویژن آن کر لیا۔ اب وہ چینل سرچنگ کرتے ہوئے نیوز چینل دیکھ رہی تھی۔ کنٹینر سے معصوم بچوں کی لاشیں برآمد، خبر چل رہی تھی۔ اس نے پڑھ کر زیر لب کہا، خدایا خیر رکھ، یہ حیان کہاں گیا؟ اسے بے چینی ہوئی۔ آ تو جائے گا، یہیں قریب کی دکان پر گیا ہے۔ اس نے خود کو تشفیع دی اور ٹی وی بند کر کے سلائی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 8 سال سے وہ لگاتار سلائی کا کام کر رہی تھی اور اس کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن حیان ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ کسی انہونے خیال سے اس کی دھڑکن خلاف معمول ہوئی تو وہ دہل کر اٹھی۔ یا اللہ خیر، حیان اتنی دیر کبھی باہر نہیں رہا، کہیں کچھ میرے منہ میں خاک۔ وہ دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھنے لگی اور آتے جاتے لوگوں سے حیان کی بابت پوچھنے لگی، مگر سب نے حیان کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ کنٹینر سے برآمد ہوئی لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ مسلح بچھا کر خدا کے آگے سر بسجود ہو گئی۔ میں جانتی ہوں میرے رب تو مجھے اور میری آزمائشوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تو مجھ پر میری استعداد سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالے گا۔ میرا بچہ میری کل کائنات ہے، مجھے اپنے بچے کی جدائی کا غم نہ دینا یا رب۔ وہ گڑگڑا کر گریہ زاری میں مشغول تھی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا جا رہا تھا کہ شام کے سرمئی آنچل نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ وہ سجدے میں کب سے اپنے رب سے آہذاری میں مشغول تھی کہ اتنے میں آواز آئی، ماں ماں۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور مڑ کر دیکھا۔ حیان اس کی نظروں کے سامنے صحیح و سالم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرا بچہ۔ وہ دوڑ کر اسے بازو میں بھر کر بولی، کہاں چلا گیا تھا تو؟ تجھے میرا کوئی خیال نہیں؟ ماما میں عادل کے گھر کھیلنے گیا تھا، آج بازار میں ملا تو مجھے اپنا گھر دکھانے لے گیا، بس وہیں کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی۔ وہ معصومیت سے بولا تو اس کی جان میں جان آئی۔ عادل اس کا کلاس فیلو تھا۔ میرے بچے آئندہ بتا کر جانا، اسے اپنے سینے میں سماتے ہوئے کہا۔ کیوں ماما؟ اس کے استفسار پر معصومیت بھی تھی اور حیرت بھی۔ کیوں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اس کے کن فیکن کا مجھے اعتبار آ گیا ہے۔ وہ پرامید مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی، جبکہ حیان نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلانے لگا۔